بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہے۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ معزز ناظرین، آج ہم سورج کی پوجا کرنے والے ایک ایسے ہندو کا قصہ بیان کریں گے جس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اور پھر اس کے جنازے میں ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس سے سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے۔ وہ ہندو کون تھا، اس کی زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا اور اس کے جنازے میں کیا واقعات رونما ہوئے، آئیے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ دوست محمد قریشی کی بیان کردہ روح کے زنگ کو اتارتی ہوئی داستان۔ وہ مدرسے کے قریب ایک امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور ہندوؤں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے تھے۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا، ہر دم ہر وقت ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ مذہبی تعصب سے بالا تر محلے کی سب خواتین کو خالہ یا ماسی کہتا۔ اس کے کام کرتا جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے مدرسے کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے پہلے آتا تھا، پانی نکال کر نہاتا اور پھر اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور وہ سورج کی پوجا کیا کرتا تھا۔ نہ اس نے کبھی مدرسے کے مولانا سے کوئی رابطہ بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اسے کنویں پر نہانے اور نہ ہی مدرسے کے کونے پر اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے۔ نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آ گیا۔ ادھر سوریا مہاراج بھی، جو کہ ہندو تھا، جن کا قصہ بیان ہو رہا ہے، وہ بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معاملات میں کوئی نیا نہیں تھا۔ ایک دن بادل بنے ہوئے تھے اور سوریا مہاراج نہا کر سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریا مہاراج پر ترس آیا یا خود ان کا اپنا موڈ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا۔ وہ مولانا صاحب کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ سوریا مہاراج نے کہا، نہ تو آپ کے بڑوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ نے ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریا جی نے مذاق کے انداز میں مولانا صاحب کو چھیڑ دیا۔ مولانا صاحب نے پلٹ کر سوریا جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، اب فرمائیے آج ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ آپ جناب تو کسی کو لفٹ نہیں کرواتے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہاراج نے کہا، دیکھو بھئی، تم میرے بچوں کی جگہ ہو، مجھے وچار دینے کی کوشش مت کرو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ اگر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو، میں بھی یہاں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر کے چلا ہوں، جسے کسی نے ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں سنا ہے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں، چلو ہمیں پڑوسی کا حق ہی دے دیتے۔ سوریا جی کی بات نے مولانا کو رنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑے نرم لہجے میں بولے، سوریا جی، میرے والد مرحوم کی جان نکلنے سے پہلے انہوں نے وصیت آپ کے لیے کی تھی۔ وہ فرماتے تھے، یہ سوریا جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ تم اس لمحے کو تیار رہنا جب سوریا جی میں اللہ کی محبت جاگ اٹھے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوئی۔ مولانا کی بات سن کر سوریا جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا بھائی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے۔ خیر، مولانا نے پوچھا، سوریا جی آج آپ عبادت نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہے سورج نظر نہ آئے تو عبادت نہیں ہوتی۔ اس پر مولانا بولے، اچھا سوریا جی، کبھی آپ آئے تو کبھی سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ دستیاب نہیں ہوتے۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان میں رکاوٹ کس نے ڈال دی ہے؟ بادل۔ سوریا جی نے بڑے آہستہ سے کہا،
اس پر مولانا نے کہا، اچھا، سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا یا کسی اور ہستی نے سورج سے یہ طاقتور ہے؟ آپ نے حکم سے رکاوٹ کھڑی کر دی اور سورج مہاراج آگ اگلنے کے بعد مجبور ہو گئے۔ سوریا جی خاموش رہے۔ اچھا سوریا جی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ناگے سے ناخوش ہو کر سورج نے غصے سے اگلے دن ناغہ کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوریا جی نے پلٹ کر سوال داغ دیا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغے کی خبر نہیں ہوتی؟ مولانا نے نرمی سے گفتگو کو جاری رکھا۔ اس پر سوریا جی نے بولا، غصہ بھی آتا ہے اور اسی غصے سے پناہ کے لیے ہی ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہمارے غصے کی خبر بھی ہوتی ہے۔ مگر کیا مولانا نے بات کو جاری رکھا، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو اور وہ اپنی مرضی سے طلوع ہو اور غروب نہیں ہو سکتا؟ سوریا جی نے سوچتی ہوئی شکل کے ساتھ جواب دیا، مہاراج دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں، تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع اور غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریا جی چپ رہے۔ مولانا نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، سوریا جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے۔ سورج کے پاس نہ چھٹی کرنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اختیار ہے۔ سوریا جی مہاراج، آپ کو پتہ ہے، اسی ارادے اور اختیار ہی کی بنیاد پر ہم کائنات اور اس کو سنبھالنے والے اور اسی کا نظام چلانے والے ملائکہ کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات ہی خالق نے پہلے صاحب ارادہ صاحب اختیار مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ خدا کے بعد ارادے کے مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتے کو آدم کے قدموں میں ڈال دیا گیا، جس آدم کی اولاد میں سے آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ آپ نے آج تک اسی ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا۔ کیا اسے ویسے کا ویسا ہی رب کے پاس لے کر جاؤ گے؟ سوریا جی، اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریا جی ہکا بکا مولانا کی باتیں سنتے رہے۔ مولانا صاحب پر جمال اور جلال کی دونوں صفات کا غلبہ تھا، کبھی ایک آ رہی تھی تو کبھی دوسری۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی بات پلے باندھ کر خوب تیاری کر رکھی ہے۔ سوریا جی، آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے۔ شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سا ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان کوئی نہیں۔ مگر سوریا جی، پیپر ورک تو کرنا پڑے گا، دل کا تالا تو اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دلوں کا دروازہ خود نہیں کھولا۔ کسی کے گھر چاہے بغیر جانے سے منع فرمایا ہے، اس کا حکم ہے اس کے گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک محبت سے تمہیں بلائے۔ پھر وہ آپ کے اندر بغیر انس کے، بغیر آپ کے بلائے کیسے آ جائے گا؟ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ سوریا جی، بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کر دیکھیے کہ وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریا جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا وہ زمین پر نہیں، پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، دل میں طوفان پیدا ہو گیا تھا، رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی تھی۔ سوریا جی ساری رات رو رو کر معافی مانگتے، وہ ڈر رہے تھے کہ وہ صبح ہونے سے پہلے کہیں مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے عوض صبح تک جینے کی مہلت مانگی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریا جی مولانا صاحب کے گھر کے دروازے پر کھڑے دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا۔ لگتا تھا کہ وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے کہ سوریا جی کی کیفیت سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہو اور زبان خاموش ہو۔ مولانا صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریا جی کو چارپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، سوریا جی مہاراج، آپ کچھ مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے۔ آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ چکا ہے۔ سوریا جی، میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔
زاروں قطار ہوتے ہوئے سوریا جی نے انہوں نے خوب رونے دیا۔ وہ جانتے تھے ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہوتا ہے اور یہ صحت کی علامت ہے، جان کی علامت ہے۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے 10 دن بعد عبداللہ بخار میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ طوس محمد قریشی فرماتے ہیں، عبداللہ کے جنازے پر لگتا تھا کہ ایک ہجوم امڑ پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود نیک انسان تھے، بلا تفریق مذہب و مسلک کے ہر ایک کے کام آنے والے، اوپر سے احترام مسلمانوں نے ان کا کیا، اس پر ہندوؤں کے دلوں میں محبت کا طوفان بھر دیا۔ لوگ ان کی چارپائی کو کندھا دینے ٹوٹ پڑے۔ جنازہ شروع ہوا، اعلان ہوا جنازے میں تاخیر کی جائے۔ کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت چاہتے ہیں۔ شیخ الجامع نے کہا، جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں، ہمارے پیچھے شہادتین دہرا لیں، باقی کام بعد میں کریں گے۔ بہت سارے ہندوؤں نے جب شہادتین شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی، وہ بھی جذبات میں بہہ گئے۔ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہندوؤں رشتہ داروں کو بھی جنازہ میں کھڑا ہونے سے نہیں روکا گیا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ بہت شکریہ۔